لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا مباركا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک جگہ پہ ہے کہ ان کا سر
اپنی بیوی کی گود میں تھا تو اچانک انہوں نے رونا شروع کر دیا. ان کو روتا دیکھ کے ان کی بیوی بھی رونے لگ پڑی. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو روتے دیکھا تو میرا بھی دل بھر آیا ہے. آپ بتائیے آپ اچانک کیوں رونے لگ پڑے تھے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے سب کے سب کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے جو بدلے گا نہیں. تو کہنے لگے اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ پیش تو میں کیا جاؤں گا جیسے سب پیش کیے جائیں گے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں وہاں سے بچ کے آگے جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا. حضرت محترم، عقیدہ آخرت کے اندر ایک اہم ترین عقیدہ ہمارا جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جہنم جو بہت بڑی ہے، جس کے متعلق 3-4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے. فرمایا کہ جب کوئی جہنمی اس کے اندر عذاب چکھ رہا ہوگا اپنے کیے اعمال کی وجہ سے، تو اس کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا ایک ایک جہنمی کا کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اندازہ لگائیے کتنی بڑی جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کہ جس کی حد کوئی نہیں ہوگی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم لائی جائے گی نا تو اس کی 70,000 زمام ہوگی، لگامیں ہوں گی. اور فرمایا کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ جہنم ابالے کھاتی ہوگی. اور جب اس کو لا کے رکھا جائے گا علیہ 19 اور 19 فرشتے اس کے اوپر پھر نئے مقرر کر دیے جائیں گے. اور پھر اس جہنم کے اوپر ثم یؤتی الجسر علی نار جہنم، پھر ایک پل لا کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا جس کو پل صراط ہم کہتے ہیں. اس کے متعلق عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ طرح بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے ہیں اور زاروں کے دار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہر بندے کو اس کے اوپر سے آنا ہے. اب وہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اس کو پار کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اور یہ وہ ہیں جو جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے. صحابی ہونے کا اعزاز ہو، شہادت کا اعزاز ہو، اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی ہوں، اگر جن کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ایمان کا معیار ہے، تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی ایمان والے ہوگے، ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھ لیں گے، جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. حضرت محترم، میں نے آپ کو پچھلے خطبہ کے اندر شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے آپ میری سفارش کریں کل قیامت کے دن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی فاعل، میں کروں گا انشاءاللہ. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہاں پہ کہاں ڈھونڈوں گا بتائیے مجھے، میں کہاں آ کے ملوں جہاں وہاں پہ اس وقت قیامت والے دن اتنا بڑا میدان ہوگا، میں کہاں تلاش کروں آپ کو، کہاں ملیں گے آپ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ بیان فرمائی. فرمایا کہ تم آنا پل صراط کے پاس تو مجھے دیکھو گے، اور اگر میں پل صراط کے پاس نہ تمہیں ملا تو تم میزان کے پاس چلے جانا جہاں پہ ترازو لگا ہوگا اور لوگوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ تولے جا رہے ہوں گے. اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں پر تمہیں ملوں گا.
آپ ان صحابہ کی ایمان کا اندازہ لگائیے کہ ان کو یہ یقین ہے یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور ہمارے جملے کیا ہے، اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، آگے کا کیا پتا۔ تو جس کا یہ ایمان ہو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العزت نے جو ایمان کے اجزاء بتائے ہیں اس میں توحید کے فوری بعد فرمایا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کو کتنا یقین تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفارش کا وعدہ کر لیا ہے اللہ کے حکم سے، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں گا، مجھے جگہ بتا دیجیے۔ کتنا یقین تھا کہ یہ ہونے والا واقعہ۔ اس میں سے ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پل صراط کے پاس، اس کو جسر کہتے ہیں، اور 3 قسم کے افراد ہوں گے جو اس پل سے گزریں گے، یعنی تمام کے تمام انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر سے گزرے گا وہ کہ جس کے پاس روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کو اللہ رب العزت نے جس کا نور نہ بنایا اس کو کوئی نور بھی نہیں ملے گا، اور اس کو نظر ہی نہیں آئے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے بندے وہ ہوں گے کہ جو کافر ہوں گے، جو اللہ رب العزت کو بالکل نہیں مانتے۔ اب کافروں کی 2 شکلیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی، سورۃ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی کافر ہوتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے لیکن عام نیکی کے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کر دینا۔ بڑے بڑے ایسے دنیا کے اندر لوگ گزرے جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ایمانداری سے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ تو جان لیجئے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ نور کی آیت نمبر 40 میں کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کرتے تو رہے ہوں گے، اچھے عمل کرتے رہے ہوں گے لیکن وہ ہوں گے کافر، ان کی مثال قیامت والے دن ایسی ہوگی کہ جیسے ایک شدید تپتی دوپہر کے اندر ایک بندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور وہ ارد گرد دیکھ رہا ہو، دیکھتے دیکھتے اس کو اچانک ایک جگہ سے پانی نظر آئے، وہ اس پانی کی طرف بھاگے، اور جب وہ پانی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہو کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، وہ اس کو پکڑ لے، وہ کہے کہ تو نے ظلم کیا ہے اب اس کا حساب دے، اور وہ بندہ پھنس جائے۔ پانی لینے آیا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھے پانی مل جائے گا، وہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب آئے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ وہ بندہ کھڑا ہو کہ جس نے اس سے حساب لینا ہو وہ اس کو جا کے پکڑ لے، دے بھائی اب ساری چیزوں کا حساب۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ جس وقت وہ جائے وہاں پر اور وہاں پہ کچھ نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، تو جس وقت وہ جب عمل کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو اللہ اور اس کے ساتھ بہت سے سفارشی ہوں گے، یہ ہے وہ شرک۔ وہ رب کا نام لیتا ہے لیکن رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا کوئی اور بھی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے رزق کوئی اور بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے شفا کوئی اور بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے زندگی کوئی اور بھی دیتا ہے۔ جب وہاں پہ جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجد اللہ عندہ، وہاں پہ اللہ کو پائے گا، وہ یہ سمجھے گا میں اچھے کام کر کے جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے فائدہ ملے گا، لیکن جب وہاں پر جائے گا وہاں پہ رب کو پائے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں فوفاہ حسابہ، پھر اللہ اس سے ساری زندگی کے سارے حساب لے گا۔ کس نے تجھے زندگی دی تھی، کس نے تجھے رزق دیا تھا، کس نے تجھے اولاد دی تھی، کس نے تجھے صحت دی تھی، کس نے تجھے آسانیاں دی تھی، تو لوگوں خیر اللہ کی طرف جاتا تھا، دے حساب۔ پھر اللہ اس سے کیے کا حساب لے گا، اس کی ہر چیز ضائع ہو جائے گی۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی برے کام کرتا ہے اور اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ نے اس کے اگلی آیت کے اندر سورۃ نور کی آیت نمبر 41 میں اس کا حال بھی بیان کیا، فرمایا اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے دھوپ نکلی ہو اور اس کے بعد پھر بادل آ جائیں،
جس وقت بادل آ جاتے ہیں تو دھوپ ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اتنے گھنے بادل ہوتے ہیں کہ نظر کچھ نہیں آتا، دن کے وقت کو رات کی کیفیت معلوم ہو رہی ہوتی. فرمایا کہ وہ رات کیسی کیفیت، ایک بادل آیا، پھر اس بندے کو یہ سوچئے کہ وہ ایک سمندر کے اندر تہہ میں چلا گیا، اور وہ جو سمندر کے اتنا پانی ہے وہ آنے والی روشنی کو روک دیتا اور وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے شدید. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اور موج آ جائے، یعنی یہ پانی ہے اور پھر ایک اور لہر بہت بڑی ساری اس کے اوپر آ جائے، یعنی پانی ڈبل ہو جائے، جو تھوڑی سی روشنی نظر آنے کی امید بھی ہو وہ بھی نہ ہو، تو وہ 3 اندھیروں کے تلے دب جائے اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. یہ اس بندے کا حال ہوگا قیامت والے دن کہ پہلا جو کافر تھا اس نے کوئی اچھے عمل کیے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ سمجھ لگے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس کو تو تھوڑی دیر کے لیے بھی سمجھ نہیں لگے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ چاہیں گے تو معاف کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. وہ مالک ہے، بادشاہ، جو مرضی کرتا رہے، وہ اب مجبور نہیں ہم اس کو کر سکتے. دوسرے قسم کے افراد وہ آئیں گے، یہ تو پہلے ہی ہاتھ ختم ہو گئے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہاتھ میں مل گیا، جب ان کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا یہ ہاتھ بایاں ایسے نہیں آئے گا، یہ ہاتھ پیچھے جائے گا، یہ جسم پھٹ جائے گا، اس کے اندر سے ان کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اب یہ مزہ چکھو عذاب کا. حلق عنی سلطانیہ، وہاں چیخو پکار کر کے یہ فرعون اور حامان شداد قارون کے کہہ رہے ہوں گے جو بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ رہے تھے، حلق عنی سلطانیہ، میرے سے میری بادشاہتیں ختم ہو گئی اور میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. میرے دوست عزیز اقارب بہت سارے تھے جو میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، آج وہ کسی کام نہیں آئے. اور وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں ایسی مٹی ہو جاتا کہ جو فضا میں اڑ رہی ہو اور وہ ہاتھ نہ آئے. اس کو کہتے ہیں تراب، کہ اللہ مجھے تم مٹی بنا دیتا، ایسا مٹی کہ جو کسی کے ہاتھ نہ آتی، آج کے دن کے عذاب سے میں بچ جاتا کسی کا. یہ کافروں کا حال ہوگا. اعاذنا اللہ من، اللہ رب العزت ہمیں اس لوگوں سے بچا کے رکھے. کیونکہ انسان زندگی میں بہت عرصے تک ایمان کی حالت میں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے اوپر شیطان ایسا غالب آتا ہے کہ انسان ایمان سے کفر کے اندر داخل ہو جاتا. یصبح مؤمن ویمسی کافر ویمسی مؤمن یصبح کافر. دن وہ ایمان کی حالت میں کرتا ہے، فتنے اتنے آنے والے ہیں کہ وہ رات کو کئی کافر ہو جائیں گے اور کئی رات کو مومن اور دن کو کافر. اللہ رب العزت ہمیں کفر سے بچا کے رکھے. اللہ ایک پلک کے جھپکنے کے اندر بھی اللہ ہمیں کفر سے بچا کے رکھے. دوسری قسم کے لوگ جو وہاں پر ہوں گے، اللہ رب العزت سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، یہ ساری کی ساری اسی کے اوپر، 26واں پارہ 27واں. اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یقول المنافق والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے اعمال کے سبب ان کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہوگا. جیسے بلب نہیں ہوتا کچھ جل رہا ہوتا ہے اور وہ ہر طرف روشنی کر رہا ہوتا ہے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، ایسے روشنی ہوگی. اور روشنی کس چیز کی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال کے سبب ان کے ارد گرد وہ روشنی پھوٹ رہی ہوگی. اب وہ جو منافق لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ظاہری طور پہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن حقیقت میں رب کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور تھے. راجہ میں کیسا حالت ہو گئی، معاشرے کی کیفیت ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. وہ کہا نہیں یہاں تک لکھا ہے بندہ ایسا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو، اور مر جائے اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. یہ ہمارے اسلاف کے فتاوی چلتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 کو نکال کے دیکھیے، اللہ نے مسلمان ہونے کی 3 شرائط ذکر کی ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. توبہ کریں یعنی کلمہ پڑھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اگر وہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دینی بھائی ہیں ورنہ وہ دینی بھائی نہیں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا جس وقت انہوں نے مرتدین کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے، باقی صحابہ آگے،
جناب یہ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے دلیل لی ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے نماز پر تو اعتراض نہیں کیا، اور ہمارے ہاں بے نماز بھی مسلمان بنا ہوتا ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ توبہ کرے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، کبھی کبھی کے نمازی مستقل نمازی بن جائے، کیا فرق پڑے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اس بندے سے بھی اب جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکات میں فرق کرنے کی کوشش کی۔ تو جو افراد زکات نہیں ادا کر رہے کتنا بڑا کفر کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں ادا کر رہے وہ اس سے بڑا کفر ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا۔ کتنا بڑا زنا کا گناہ ہے؟ سود سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بندے کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں حلال کماتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک لگا رہتا ہوں، جی میں پاکیزہ زندگی گزارا، بہت اچھی بات ہے، نماز نہیں پڑھتے بیکار ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سورت المدثر کی آیت نمبر 44، 45، 46، اس کو نکال کے دیکھیں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو بے نمازی کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن اس دور کے منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جو نماز کا ایک نور ہوگا، چاروں نہ چار ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہوں گے اللہ کے راستے کے اندر، ظاہری دکھانے کے لیے صحیح، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہوگا، تو جو عمل کرے گا تو اس کی طرف سے ایک نور ہوگا، لیکن چونکہ یہ دل سے نہیں مانتے ہوں گے تو لہٰذا یہ منافق ہوں گے۔ فرمایا یہ دو قسم کے افراد ملے ہوئے ہوں گے، ان دو قسم کے افراد جو ملے ہوئے ہوں گے اب یہ پل صراط کی طرف چلنے لگ پڑیں گے۔ اب جب یہ پل صراط پہ چڑھنے کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب منافقوں کا نور اچانک بجھ جائے گا۔ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ پھر ظاہری طور پہ ان کا بڑا نور نظر آئے گا، لیکن اچانک جس وقت پل صراط کی طرف جانے لگیں گے اللہ سارا نور ختم کر دے گا۔ جس وقت نور ختم ہوگا منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، نقتبس من نورکم، اپنی روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا چل واپس بھاگ اور جا کے اپنا نور تلاش کر کے لے گیا۔ وہ کون سا نور تھا؟ وہ نماز کا نور تھا، وہ سچائی کا نور تھا، وہ امانت پوری کرنے کا نور تھا، وہ وعدہ پورے کرنے کا نور تھا، وہ ایثار کا نور تھا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا نور تھا، وہ حج کا نور تھا، وہ نیک اعمال کا نور تھا۔ وہ کہیں گے فالتمسوا نورا، جب واپس جا کے تلاش کر کے لے کے آؤ اپنا نور۔ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکار کے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو آگے سے ایمان والے کہیں گے قالوا بلا، ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، مسجد میں آتے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، وتربصتم، تم انتظار کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں پر تکلیف پہنچ جائے، تم ہنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف ہے تو تم ہنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو تم خوش ہو اور اس کو کہو کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ وتربصتم، تم انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئے، ورتبتم، اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، قیامت کا دن ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ فرمایا ورتبتم، اور وہ ایمان والے ان کو کہیں گے کہ تم شک میں پڑے ہوئے تھے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا حتیٰ کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالنے والے نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں فضرب بینہم بسور، اب یہ ان کا نور ختم ہو گیا ہے، ایمان والے آگے جا رہے ہیں، فضرب بینہم سور، اور ان کے درمیان میں ایک بڑی سی دیوار آ گئی، لہو باب، اس کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور ایمان والوں کی روشنیاں چمک رہی ہیں، ان کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باطنہ فیہ الرحمہ، جو ایمان والے اس دیوار کے پرلی طرف ہوں گے، دروازے کے دوسری طرف ہوں گے، اور جو اس جسر جہنم کے اوپر چڑھنے لگیں گے پل صراط پہ، فرمایا اس طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی رب کی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس طرف عذاب کی قسمیں ہوں۔ پھر اس کے بعد سب کو کہا جائے گا چڑھو، اور کافر چڑھ نہیں سکیں گے اور سیدھا جہنم کے نیچے، اور آگ کے انگارے ان کو کھا جائیں گے۔
التی تطلع علی الافئدہ، اور آگ کے انگاروں کے متعلق بڑی خوفناک باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شدید آگ کے انگارے ہوں گے کہ جن ذہنوں اور دلوں سے وہ سوچتے اور خواہشیں کرتے تھے گناہوں کی، یہ ایک آگ کا شعلہ نکلے گا، تطلع علی الافئدہ، وہ دماغ اور دل کے اوپر اندر تک چلا جائے گا، یہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اس کو جلا دے گا۔ اور جس وقت وہ جلے گا، اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جیسے ہی جسم جلے گا اللہ نیا جسم دے گا، لیذوق العذاب، تاکہ چکھ مزہ عذاب کا۔ یہ کافر اور منافقوں کے ساتھ کیفیت، ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایمان والے اس پل کی طرف آئیں گے، اس پل کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں حدیث کی باتوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدہ سیف، وہ پل ایسا ہوگا کہ جیسے تیز تلوار ہوتی ہے اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، دھار ہوتی ہے۔ تو فرمایا حدہ موسیٰ، یہ موس جو ہے لفظ یہ موسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے، یہ عربی زبان میں بلیڈ کو کہتے ہیں، بلیڈ کو، تو وہ بلیڈ کی مانند ہوگا۔ اور وہ اتنی بڑی جہنم کی آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں، اتنی طویل جہنم کے اوپر یہ اس انداز کا ایک پل ہوگا، اور اس کے اوپر کیا فرمایا کہ حسکا، کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہا، انہوں نے کہا نجد کا علاقہ تھا اس طرف کو، وہاں پر ایک جھاڑیاں ہیں اور شدید تیز نکیلی جھاڑیاں ہیں۔ کیا صحابہ آپ نے وہ جھاڑیاں دیکھی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہیں ہم میں سے کئیوں نے۔ فرمایا اس انداز سے وہ لوہے کے سخت نکیلے ہوں گے، کانٹے اس کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے، اور وہ نکیلے کانٹے جو ہیں وہ انسانوں کے اندر لگیں گے اور ان کو نیچے لے جائیں گے۔ جیسے نیزہ کسی کو مارتے ہیں اور انسان کے جسم پہ بے بس ہو جاتا ہے، ایسے وہ آنکڑے کانٹے لگے ہوں گے، وہ ایسے اندر جائیں گے اور اس کو کھینچ کے نیچے لے جائیں گے۔ فرمایا اس وقت میں وہاں پر موجود ہوں گا اور انبیاء باقی بھی موجود ہوں گے، اور نبی صرف بات کر سکتے ہوں گے، اور نبی کو اللہ اجازت دے گا کیا لفظ بول سکتا ہے؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی، اللہ سلامتی، صرف سلامتی کی دعا وہ بھی نبی کر رہے ہوں، اور وہاں پہ پھر وہ سفارش ساتھ کرتے جائیں گے۔ وہ سلامتی کا کہنا ہی سفارش ہوگی بہت بڑی۔ فرمایا اس خوفناک پل کے سے جس وقت گزر رہے ہوں گے لوگ، وہ 5-6 قسم کے طریقے سے گزریں گے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ کچھ لوگ اتنے ایمان والے ہوں گے کہ جیسے پلک جھپکتی ہے اور پتہ نہیں لگتا، تو اتنے طویل پل کے اوپر سے اسی طرح گزر جائیں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ جو بلیڈ کی طرح کا پل ہے، جو تلوار کی دھار کی طرح کا پل ہے، یہ انسانی جسم کو نہیں کاٹے گا، اس بندے کے جسم کو کہ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اور مذاق اڑاتے کہتے ہیں لگتا ہے مولوی صاحب نے گزرنے کسی کو نہیں دے رہا، اور یہ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہیں جن کے متعلق آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اور لوگ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا خوفناک پل گزریں گے کیسے؟ یہ تو اللہ ہے، بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے گزار دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری وحی کے ذریعے ساری باتیں بتائی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ ساری کی ساری وحی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے ایک لفظ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم یہ کام ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے تھے، اور وہ صحابی رسول پریشان ہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا کہ جس وقت فرمایا نا کہ یہ جو بیعت رضوان والے ہوں گے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400-1500 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان پہ حرام ہو چکی ہے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ پاس تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ رَبُّكَ عَلَىٰ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو جہنم کے اندر پیش کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خوفناک گھاٹی آنے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگلی آیت نہیں پڑھی ثم ننجی الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ جب تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کو بچا لے گا،
وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم لوگ ہوں گے وہ ایسے اوپر سے یوں گریں گے، منہ ان کا نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، وہ نیچے جا کے گریں گے جہنم کے اندر۔ تو ایمان والوں کو اللہ بچا لے گا۔ اور وہ گزرنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے صحابہ لوگ گزرے ہوں گے ایمان والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سے گزر جائیں، یا اللہ یہ سلامتی سے گزر جائیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے ایمان والے کہ جو جیسے پلک جھپک دیا اس انداز سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، جیسے بجلی کیسے گزرتی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ جو لائٹ کی رفتار ہوتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ، یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی۔ اور فرمایا کہ یہ بجلی کی مانند لوگ نکل جائیں گے، اس کا مطلب اس سے پہلے والے اس سے بھی تیزی سے گزر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو تیز ہوا اور آندھی کی طرح گزر جائیں گے، اور آندھی جسوں کا چلتی ہے ہر چیز لے جاتی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بس تیزی سے نکل جائیں۔ اور پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پرندوں کی مانند گزریں گے، وہ جیسے پرندے اڑتے ہیں، قطیر ایسے پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اور پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پرندوں کے بعد کی کیفیت، یعنی تیز گھوڑے کے اوپر جیسے کوئی بندہ سواری کرتا ہے تو اس طرح گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ تیز اونٹوں کے اوپر جس طرح کوئی انسان جاتا ہے اس طرح گزر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی ان کے نور کی حالت کے مطابق، فرمایا ان کا جو نور ہوگا وہ اتنا نور ہوگا جیسے انسان کے پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے نا، صرف اتنا سا۔ کافروں کو نور ملا نہیں، منافقوں کا نور پھٹ چکا ہے، ایمان والوں کے اتنا سا نور ہوگا۔ فرمایا جب یہ بندہ چلے گا تو کسی جگہ کے اوپر یہ چلنے والا نیچے کو گرنے لگے گا، صرف اس کا ایک ہاتھ اس پل کے اوپر رہ جائے گا، اور وہ لٹکا رہے گا۔ اور کتنا عرصہ لٹکا رہے گا؟ فرمایا کچھ پتہ نہیں کتنا عرصہ لٹکا رہے گا، پھر اللہ اس کو قوت دے گا اور یہ اوپر آئے گا، اور اسی طرح گرتا گرتا وہاں پہ پہنچے گا۔ اور فرمایا کچھ لوگ گزر رہے ہوں گے اتنے کم نور کے ساتھ تو وہ ایسے لٹکیں گے اور وہ ان کا پاؤں اڑ جائے گا اس پل کے اوپر، اور وہ جتنا عرصہ لٹکنا ہوگا وہ لٹکیں گے، اور پریشانی کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کیا بن رہا ہوگا۔ وہ ہماری زبانوں پہ عام جملہ ہوتا ہے، دیکھ لیں گے جی وہ جب وقت آئے گا ساروں کے ساتھ ہو رہی ہوگی، اور ساروں کے ساتھ اگر ایسی ہو رہی ہوگی تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو آج ہی کہتے ہیں اے اللہ ہم لوگوں پہ رحم فرما دے، ہم تو یہ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب جب چلیں گے، فرمایا 3 قسم کی چیزیں احادیث میں آتی ہیں، وہ سامنے اس کو ملیں گے۔ پہلی چیز اس کو کیا ملے گی؟ اس کو پہلی چیز ملے گی امانت۔ فرمایا دائیں اور بائیں، دائیں طرف امانت اس کو سامنے ملے گی، اور بائیں طرف رحم ملے گا اس کو۔ یعنی جس بندوں نے امانتوں میں خیانت کی ہے، امانت 5 قسم کی ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کو راز کی بات بتائی، کہتے ہیں یہ بتانا نہیں کسی کو، وہ آگے جا کے کسی اور کو بتا دیتا ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے یہ آپ نے کام کرنا اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یا کسی نااہل کو ذمہ داری دے دیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور کوئی بندہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے کام کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ مشورہ درست نہیں دیتا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا رستہ پوچھا غلط رستہ بتا دیا، یہ خیانت ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا یہ میں رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دکان لینا چاہتا ہوں، فلاں بندے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کو مال دینا چاہتا ہوں، اس سے لینا چاہتا ہوں، غلط مشورہ دے دیا، کہنے لگے جی میرا تو داماد ہے، میرا تو جناب فلاں لگتا ہے، تو اگر میں یہ بات کر دوں گا تو میری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا جملہ کہہ دو جس سے رشتہ داری بھی بچ جائے اور اگلے بندے کو آپ کے جذبات بھی پہنچ جائیں گے، وہ دوسرا بندہ کیسا؟ وہ امانتوں میں خیانت کرنے والے پریشان ہو گیا، وہ گزر رہے ہیں جس بھی سپیڈ سے، سامنے وہ امانت نظر آ گئی، اس امانت نے روک کے سوال کرنا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تو باندھ دے گا اس کو، پھر وہاں سے وہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری طرف اس کو رحم کے رشتے نظر آئیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے رحم کو پیدا کیا تو اس وقت رحم نے پوچھا کہ میرے لیے کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو تجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو تجھے کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ اور رحم کیا ہے؟ رشتہ داری ملانا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں جھگڑے، ساری زندگی نہیں ملتے، بے عزتی کر دیتے ہیں،
اور یہ میں نے اس سے نہیں ملنا، میں اس کی طرف جاتا ہوں مجھے پوچھتا نہیں ہے، وہ اچھی طرح اس کا سلام نہیں لی، مجھے خود کیوں سلام لینی پڑے؟ چھوٹی چھوٹی بات، اس نے میرا کام میرا نام شادی کارڈ کے اوپر کیوں نہیں لکھوایا؟ میں یہ آپ کو آپ کے اس معاشرے کی حرکتیں بتا رہا ہوں، میرا نام اوپر کیوں نہیں لکھوایا؟ جب ہمارے گھر شادی ہوئی تھی بیٹے کی بھائی کی تو ہم نے تو اس کا نام اوپر لکھوایا تھا، اس نے ہمیں ٹیلی فون کر کے بلایا اور ہم اس کی طرف خود گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، بے شک یہ غلط ہے، دوسرے نے غلطی کی ہے، میں یہ نہیں کہتا دوسرے نے کو درست کام کیا، دوسرے کو بھی اسی طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسے ایک کر رہا ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے جو قطع رحمی کرے گا، فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، وہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ اپنی سزا بھوگ دے گا پھر اس کے بعد جائے گا۔ اس کے بعد وہ رستے میں تیسری چیز کھڑی ہوگی کہ جو انسان لوگوں کے اوپر بہتان نہیں لگا دیتے، فلاں بندہ ایسا ہے، کہ بازاروں کے اندر یہ عادت عام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، راہ چلتے ہوئے کسی وقت کانوں میں یہ جملے بھی پڑ جاتے ہیں، نوجوان بڑے کسی بھی عمر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی عورت جا رہی ہو کہتے ہیں یہ اچھی عورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن جس وقت تو گزر رہا ہوگا تیرے اعمال کی روشنی بھی ہوگی، یہ رستے میں روک لیا جائے گا، اور میں جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا تجھے وہ آگے نہیں جانے دے گی چیز۔ تو تم نے کسی ایک انسان کے اوپر بہتان لگا دیا، تجھے معلوم ہی نہیں کہ کسی کے اوپر بہتان لگانے کی کیا سزا ہے۔ ایسے ہی کہہ دیا کہ ملازم موجود ہے دکانوں پہ، کہا ملازم ہوتے ہی فراڈ کرنے والے، سب کو کہہ دیا، اور جو فراڈ کرنے والا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن وہ بھی آ جائے گا، کیوں مجھے کہا تھا؟ کیوں نہیں کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتے؟ وہ ایکسیپشنل کیس، وہ استثنائی صورتیں بیان کرنی پڑیں گی، وہ عام نہیں کہہ دیتے کہ ہر بندہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو نیک افراد ہوں گے وہ کہیں گے ہم پہ بھی الزام لگا دیا پکڑ کے آپ نے۔ تو یہ تین قسم کے روکیں پڑی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرابیوں سے بچائے۔ اس کے بعد لوگ وہاں سے گزریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہ جہنم کا جسر عبور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد کیا ہے انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔